الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. آپ بیس کم کر دے سہیں، بیس کم کر دے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہے. جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہے. کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہے. ایک آواز کر دو، سمپل سادہ ایک آواز کر. ایک کو پیچھے تھوڑی آ رہی ہے، بند کر دو. ایک کو جزاک. جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہی. کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہی. سنیا مہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہنی. مہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہنی. مثال تیری میں دیم کیویں جو بے مثال تو ہی. جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہی. کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہی. مہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہنی. مثال تیری میں دیم کیویں جو بے مثال تو ہی. زمانہ پندہ پہ تیرے در تو سوالی شاکر بھی بن کے آئے. زمان دا ہے سوال جنت حضور میڈا سوال تو. میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے. جی میں آپ حوث دا ہر جا ایویں یار دنا چمکا چھوڑے. یاسین پوا کے گل سہرا سر تاہا تاج سجا چھوڑے. پر فیض محمد وکھرا ہے جن رب میلاد منا چھوڑے. لائق صد عز و الاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات ذی وقار معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں. میں یہاں سرگر لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں. میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، آج اس سا بندہ ہوں. آپ لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. جوانوں، اگر کچھ لے لو گے، اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لو گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے. نہیں تو پھر میاں بات وہی کہ فقیراں نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے. میں تقاضا داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان دی ہو، کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے. کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. قبلہ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر حسین یا حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے.
ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، قبلہ صدیاں قبل میرے کریم نبی اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، صدیاں قبل میرے پاک نبی اس پاک مٹی سے گزرے، آج صدیاں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتے ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ قبلہ اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے نا۔ گھر گھر چراغا حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں، لوگوں میرے نبی کا ذکر کیا کرو، لوگوں میرے نبی کے تذکرے چھیڑا کرو، لوگوں میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو۔ اے میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتی چلی جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آقا نے فرمایا، صحابہ جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو کچھ کھا پی لیا کرو، کچھ اکٹھا کر لیا کرو، کچھ حاصل کر لیا کرو، کچھ نفع حاصل کر لیا کرو، جھولیوں میں ڈال لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، سونیا کیا یہ جنت کے باغات دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ جی ہاں۔ فرمایا، جہاں ذکر خدا ہو رہا ہو، جہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو، جہاں لوگ عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر عظمت مصطفیٰ کے ترانے گنگنا رہے ہوں، صحابہ وہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں رہتی، بلکہ وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی۔ اسی طرح کی شاعر نے کیا خوب اشعار لکھے، کہتا ہے حقیقت چہرے دی جائے زیارت، او جگ دا حسن و جمال بھول گئے۔ میں ملتان سے آیا ہوں، میری جو زبان ہے سرائکی ہے، تو سرائکی اشعار مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ کسی کو پتہ نہیں سمجھ آئے نہ آئے، کسی نے کیا خوب لکھا تھا، حقیقت چہرے دی جائے زیارت، او جگ دا حسن و جمال بھول گئے، پر کے شانہ تمام مرسل اپنے رتبے کمال بھول گئے، اسیر زلفیں دا جو تھیا ہے او گھر ونجن دا خیال بھول گئے، منگے جنہاوی نبی دے در تو او جگ تو کرن سوال بھول گئے، ہاں پہلے دور چہن لوگ آدے خدا دکھاؤ، پچھے منے سون ڈٹھا ہے جائمی نبی دا چہرہ اور اپنو ویکھن دگال بھول گئے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی ایسا عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا، اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو نبیوں کا نبی، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو جناب موسیٰ کا بھی نبی ہے، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو جناب موسیٰ کا بھی، عیسیٰ کا بھی نبی۔ قبلہ میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے پہلے لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، لوگ آرزوئیں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، مالک اپنا حبیب کب بھیجے گا؟ جھولیاں پھیلا پھیلا کر خیرات مانگتے رہے، روتے رہے، مالک اپنا حبیب کب بھیجے گا، اپنا محبوب کب بھیجے گا؟ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والو، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والو، سلام ہو آپ لوگوں کے مقدروں پر۔ قبلہ ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی جھولی نہیں پھیلائی، ہم نے تو کوئی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اللہ اکبر، بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے، ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو کوئی عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا۔ اللہ
جے سنی ہے تیرا حق بڑھ دے ان شان مطابق یاد منا، جے سنی ہے بلکہ میں تو یوں کہوں گا جے مومن ہے تیرا حق بڑھ دے ان شان مطابق یاد منا، این یاد منا تیرا مل پوے تو بے شک سال دے بعد منا، میاں سارے نال منا تیری مرضی ہے، سارے نال منا تیری مرضی ہے، یا انج تھی کہ آزاد منا، منظور نہ من کہیں ملہ دیجے مومن ہے میلاد منا۔ قبلہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں پڑھتا۔ اللہ کو کیا ضرورت آن پڑی ہے کہ اپنی نماز خود پڑھے؟ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ قیام کرنے سے پاک ہے، رکوع سجود کرنے سے پاک۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم ہمیں تو دیا، خود نہیں دیتا۔ اللہ کو کیا ضرورت آن پڑی ہے زکوٰۃ دینے؟ قبلہ اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں کرتا۔ اللہ کو کیا ضرورت آن پڑی اپنی حج خود کر؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کام کرنے سے پاک ہے، مگر سنو، ایک کام ایسا ہے، ایک عمل ایسا ہے جو خود خدا کرتا ہے اور بڑے شوق سے کرتا ہے۔ وہ خدا جو ہر ایک کام کرنے سے پاک، کوئی بھی کام کرنے سے پاک، جو نماز پڑھنے سے پاک، جو حج کرنے سے پاک، وہ خدا جو کام خود کر رہا ہے، جو عمل خود کر رہا ہے، وہ عمل کوئی عام تو نہیں ہوگا، ہوگا تو نرالا ہی۔ مالک سونیا ربا، تیرے بندے تجھ سے پوچھ رہے ہیں، نماز پڑھیں ہم، زکوٰۃ دیں ہم، حج کریں ہم، ہر نیک کام ہم خود ہی کرتے ہیں، بتا تو صحیح تو بھی کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میرا اللہ فرماتا ہے، او میرے بندے قرآن اٹھانا، پڑھنا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا او میرے بندے میں کیوں نہیں کچھ کرتا؟ دیکھ میں تو صبح بھی نبی نبی کرتا ہوں، میں تو شام کو بھی نبی نبی کرتا ہوں۔ خود خدا ہو کے نبی نبی کر رہا، تو نبی نبی کرتے ہوئے شرما کیوں رہا؟ جے شوق رکھے نے میں پیواں ول پی میں خار دے قدمے وچ، جے شوق رکھے نے میں پیواں ول پی میں خار دے قدمے وچ، میں مارن دا ایہو نسخہ ہے رکھ سرکار دے قدمے وچ، اور دکھ سن دن کرم کمیدن چا ونجے جو غم خار دے قدمے وچ، اوے موت ظفر تا آمنی ہے پر لطف یار دے قدمے۔ ذکر مصطفیٰ کی بزم سے جاننے والوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، قبلہ صرف یہ کائنات نہیں، صرف یہ جہان نہیں، بلکہ دونوں جہانوں کے مرکز کا نام مصطفیٰ ہے۔ میرے مجمع کے اندر کوئی شیعہ بیٹھا ہو، وہابی بیٹھا ہو، دیوبندی بیٹھا ہو، میں سب کو سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جاؤں گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں صاحب، کسی بھی سنی کا دین اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا، کسی بھی وہابی کا، کسی بھی شیعہ کا دین اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو۔ عشق کی بات آئی، مجھے سچے اور پکے عاشق رسول باب خادم حسین رضوی کا ایک جملہ یاد آ گیا۔ فرماتے ہیں بیٹے اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت میرے سونے محمد کی کرنا سیکھو۔ فرمایا عزت اسلام کی تھی تو نبی کی وجہ سے، عزت اسلام کی ہو رہی ہے تو نبی کی وجہ سے، اور انشاءاللہ کل قیامت تک عزت اسلام کی ہوگی تو نبی کی وجہ سے۔ قبلہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے کریم نبی کے صحابہ ہیں، ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے کریم نبی کے صحابہ ہیں۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے۔ صحابہ کی اگر اپنی ذاتی عزت ہوتی تو کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ہوتی، نہ صحابہ کو عزت تب ملی جب وہ میرے سونے محمد کے قدموں پہ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ،
آپ کو یہ شان تب ملی، یہ مقام تب ملا جب وہ میرے سونے نبی کی خدمت میں آئے۔ کون عمر؟ میں اس عمر کی کہانی نہ سناؤں آج جس عمر کا نام لیتے ہی مومن کی جان میں جان آ جاتی، اس عمر کا چھوٹا سا واقعہ نہ سناؤں، بیک گراؤنڈ نہ بتاؤں آپ لوگوں کو، جس عمر کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جائے۔ ایمان لانے سے پہلے قبلہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے، آقا کریم کی ابھی خدمت میں نہیں آئے تھے، آپ کے اندر ہمت اتنی تھی، طاقت اتنی تھی۔ ایک دن آپ کے ابو جی نے آپ کو 5 اونٹ دیے، کہا بیٹا ان کو لائن پہ کھڑا کرو۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی آپ کو کوئی مقام نہیں ملا، آپ کے ابو جی نے آپ کو 5 اونٹ دیے۔ کن کو دیے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ میں نے پہلے بھی عرض کی، میں سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، کیونکہ یہ سیال کوٹ کا ایریا ہے، شور گر زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کہتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں، ہاتھ لہراؤ، سبحان اللہ بولو، واہ واہ کرو، نعرے لگاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں۔ الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا سبحان اللہ بولو، واہ واہ کرو، مجھے داد دو۔ مجھے آپ لوگوں کی داد کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ توجہ سے بیٹھے۔ اور ویسے بھی آپ لوگوں کو میں تکلیف نہیں دینا چاہتا، کیونکہ کافی دوست بیٹھے ہیں جوان امان، جن کے چہرے بتا رہے ہیں کہ پورا دن سفر میں نے نہیں کیا، ان لوگوں نے کیا، تھکے ہارے بیچارے بیٹھے۔ میں ملتان سے نہیں آیا، آپ ہی ملتان سے آئے بیٹھے یہاں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ہمت اتنی تھی، آپ کے اندر طاقت اتنی تھی۔ ایک دن آپ کے ابو جی نے آپ کو 5 اونٹ دیے، کہا بیٹا ان کو لائن پہ کھڑا کرو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے، پیچھے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، پیچھے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے، درمیان والا اونٹ لائن سے ہٹ جاتا، درمیان والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے، آگے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا۔ 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کے ابو جی آپ کو مارا کرتے تھے، ڈانٹا کرتے تھے کہ تم ایک مالدار عرب کے بیٹے ہو، 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے، 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ ہائے، پہلے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے۔ جب میرے کریم نبی کی خدمت میں آئے، جب میرے کریم نبی کی قدموں پہ آئے، تو شرق سے لے کر غرب تک 24 لاکھ مربع میل کی شہنشاہی کی۔ انسانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا، حیوانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ صدقہ میرے عربی لجپال کا نہیں تھا تو اور کن کا تھا؟ اللہ اکبر، جس نے انسانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر، اس عمر کو جو مقام ملا ہے، بتاؤ تو صحیح کس نبی کی آمد کا صدقہ ملا؟ کسی نے کیا خوب لکھا تھا، ڈیٹھے ورک قرآن دے پھول سرے تیری شان جیاں نہیں کوئی اور ڈیٹھے ورک قرآن دے پھول سرے تیری شان جیاں نہیں کوئی اور ڈیٹھا، سونیا تیری شان نہ کرے مقابلہ چہرہ انہوں عاشقاں اصلی چور ڈیٹھا۔ کوئی نور اکھے کوئی بشر اکھے، کوئی نور اکھے کوئی بشر اکھے، پہنا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تو سہور ڈٹھا سہور ڈٹھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل کیا تھے، آج کیا ہیں؟ آج ان کا مقام ہے 14 صدیاں بعد بھی جو مومن بھی عمر کا نام لیتا ہے منہ میٹھا ہو جاتا ہے، قبلہ جان میں جان آ جاتی۔ عمر کا نام میری زبان پر آیا، مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں آپ لوگوں کو امانت دینے آیا ہوں، کچھ سنانے آیا ہوں۔ میں بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، ان کے آگے میں سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں، اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں تمہیں امانت دینے آیا ہوں، کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی دینا، اپنی فیملی کو بھی جو سنانے آیا ہوں وہ سننا۔ میں وہ بندے تلاش کر رہا ہوں کہ کن لوگوں سے میں مخاطب ہو کے اپنی گفتگو جاری رکھوں۔ یہاں کا رواج نہیں تھا مجھے معلوم کہ
یہاں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، اصلاح ہو رہی ہے، وہاں سے جو بھی آدمی آتا ہے سب کی نگاہ اس طرف ہوتی ہے. تو یہ علامت ہے کہ کوئی بھی مہمان ایک بار آئے پھر نہ آئے، ہے نا. ظاہر ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کے اس طرف دیکھیں گے تو پھر میں نے آپ لوگوں کو زبردستی تو نہیں کرنا، آپ میری طرف دیکھیں، میری گفتگو سنیں، آپ جہاں مرضی ہے دیکھیں. پر مجھے جس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے میں نے بس جسٹ وہ مقصد پورا کرنا ہے، ایک سائڈ پہ ہو جانا ہے. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں تو پر ایک منٹ کے لیے آپ دنیا سے رابطہ ختم کر دیں، پھر یہاں کے ہی ہو کے بیٹھیں. اب جو اپنے اپنے کاروبار کی طرف گئے ہوئے ہیں، اپنے اپنے بزنس کی طرف گئے ہوئے ہیں، اپنی اپنی فیملی کی طرف گئے ہوئے ہیں، تو وہ واپس آ جائیں. میاں میں کچھ دینے آیا ہوں، میں کچھ سنانے آیا ہوں، بس تھوڑی دیر میں ہی آپ سے چاہتا ہوں. قبلہ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں. آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں. آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی. قبلہ میرے کریم نبی روتے چلے جا رہے ہیں. اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئے، میرے کریم آقا کے قدم مبارک چومے، عرض کی سونیا خیر تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی ہے، خیر تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، آج کا سارا خطاب میرا ایک طرف، آپ کی ساری محفل ایک طرف، میرے نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا. میاں خالی جھولی لے کر آئے ہو، خالی جھولی لے کر واپس چلے گئے، پھر آنے جانے کا فائدہ تو نہ ہوا نا. تو پرسوں والے دن کہیں محفل پہ میں گیا ہوا تھا، رات 1 بجے میرا خطاب تھا، تو میں نے وہاں جا کر ایک سوال کیا. وہاں نعت خواں آئے ہوئے تھے کافی دور دراز سے مہمان، اپنی اپنی حاضری لگوائی. 1 بجے قبلہ میرا خطاب تھا تو میں نے سب کے آگے ایک چھوٹا سا سوال رکھا. میں نے کہا تم 4 گھنٹے سے محفل میں بیٹھے ہو، 4 گھنٹوں سے اپنا مال چھوڑ کر، اپنی اولاد چھوڑ کر، فیملی چھوڑ کر تم ایک طرف آ کے اپنا سکون قربان کر کے، نیند قربان کر کے یہاں پنڈال لگایا ہوا ہے، سجا ہوا ہے، تم لوگ بیٹھے ہو. مجھے اتنا بتا دو ان 4 گھنٹوں کے اندر تم نے کیا کچھ سیکھا ہے؟ سوائے نعروں کے آپ لوگوں نے کچھ نہیں سیکھا، سوائے واہ واہ کے آپ لوگوں نے کچھ نہ سیکھا. تو آپ لوگ بھی آئے بیٹھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو 4 گھنٹے کے بعد آپ لوگوں سے کوئی سوال کر دے. ہاں بھی نیکیاں تو آپ کو ملی ہیں، وہ تو ملتی رہیں گی. یہ بتائیں آپ نے کتنا ایک نالج حاصل کیا ہے، اب کیا کچھ لے کر گئے؟ تو میں تھوڑی ہی دیر میں آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں کروں گا، اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے. میں سید کی فریاد نہیں ہے داد کا طالب، یہ بندہ ہے آزاد. مجھے آپ لوگوں کے واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے. قبلہ صدام بھائی نے اور آپ کی انتظامیہ نے، جوانوں نے، ماشاءاللہ مجھے دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی، جوانوں نے مل کر یہ محفل سجائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محبت اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ایسا جذبہ، ایسا شوق عطا کرے کہ ہر ماہ اس طرح کی محفلیں سجائیں گے. قبلہ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا رو رہے ہیں، آقا کریم مسجد میں بیٹھے روتے چلے جا رہے. اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئے. آقا خیر تو ہے، آپ کیوں رو رہے؟ میرے نبی نے اپنے رونے کی وجہ بیان. میرے نبی نے فرمایا او میرے عمر، ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے. جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا اور ساتھ میں کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص، آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ، آپ کی امت کا کوئی بھی نوجوان جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، جب اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی. اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا، بڈھا جہنم کی آگ سے بچ گیا. میرے کریم نبی نے فرمایا او میرے عمر،
تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں نے پہلے عرض کی ہے، آج کی ساری محفل ایک طرف، میرا سارا خطاب ایک طرف، میرے نبی کے رونے کی جو وجہ ہے بس وہ دل کے کانوں سے سن لینا، سمجھنے کی کوشش کرے نا، آپ کے آنے جانے کا حق ادا ہو گیا. میرے کریم نبی نے فرمایا، او میرے عمر، میں اس لیے نہیں رو رہا، میں اس لیے نہیں تڑپ رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے. او میرے عمر، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر بڈھے کو، چٹی داڑھی والے کو، طاقتور نوجوان کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ آئے ہڈیاں کمبن، گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لوک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں، جیو مرد دلے. کسی نے کیا خوب لکھا تھا سرائکی شعر، کہتے ہیں کہ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی، 100 واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی، اور پڑھ پڑھ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی، بلے شاہ کچھ کھٹیا ایو، اجے تے رب بھی نہیں کیتا راضی. ساری زندگی دی کمائی ایو نکلی، ساری زندگی دا نچوڑ ایو نکلیا، اجے رب نو بھی راضی. بس کر اے نوجوان، یہ تیری عمر نہیں ہے گناہوں پہ گناہ کرنے کی، اللہ رسول کی نافرمانی کرنے کی. ایک منٹ کے لیے تو حیا کر لے، کوئی شرم دی گولی کھا لے. میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، میں بزرگوں کے آگے سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں، ادباً احترام. جو مجھ سے بڑے ہیں میں ان کے آگے بھی سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں، اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں. کیا جھوٹ بولنا تجھے زیب دیتا ہے؟ کیا باتوں باتوں پہ جھوٹا کاروبار چلانا، جھوٹا بزنس چلانا، صبح سے لے کر شام تک جھوٹی باتیں کرتے رہنا تجھے زیب دیتا ہے؟ ہومیں سونے محمد دا امتی بولے جھوٹ، آئے وچ گناہ دے عمرہ گزری، داڑھی ہو گئی چٹی، چوری یاریدہ مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی، اور لٹین دی اگڑین دی کہیں نہ ڈٹھی تے اجڑین دی ہر کہیں نٹھی، پروفیس میاں پتہ میرے لگسی جدہ آسی منہ دے مٹی. اللہ اکبر. اے نوجوان، میں 1 گھنٹے کا واز کروں، نتیجہ پھر بھی وہی ہے قبلہ. میں ایک ہی جملے کے اندر امت کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں. میں کہنا اتنا چاہتا ہوں، اے نوجوان، بس اتنا خیال ضرور رکھنا، زندگی اس طرح گزار کے مت جانا کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن جب مدینے والے کا سامنا ہو تو شرم کے مارے تیرا یہ سر جھک نہ جائے. ادباً احتراماً جھکا لینا. گناہوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے تیرا یہ سر نہیں جھکنا چاہیے. اور ہاں اے نوجوان، میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والی ایک نصیحت دے کے جا رہا ہوں. میں کہنا اتنا چاہتا ہوں، زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا کہ تیرے بڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ روندی جائے. زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہ دینا، اپنے بڑھے باپ کی اس عزت والی پگڑی کا حیا کرنا، خیال کرنا، بڑے باپ کی عزت کا خیال رکھنا. اے نوجوان، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں. اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا جوان سے مخاطب ہو کے، اے نوجوان، اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے. فرماتے ہیں اس پھولوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سو. اگر ایک پل کے لیے بھی تیری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا، نہ تو دنیا کا رہے گا، نہ تو آخرت کا رہے گا. اچھا جی، پھولوں کے بستر، یہ پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری نظروں میں تو یہ پھولوں کا بستر ہے، لیکن ہماری نظروں میں یہ پھولوں کا بستر نہیں، یہ لذتوں کا بستر ہے، یہ خواہشات کا بستر. کیونکہ
جو شخص ایک لمحے کے لیے بھی لذتوں کے بستر کے اوپر سو جائے دل سے اللہ رسول کی محبت ختم کر دی جاتی، نکال دی جاتی۔ وہ ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ بلا کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا۔ ہر بندے کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ کسی کو چارپائی پہ نیند آتی ہے، بیڈ پہ نہیں آتی، کسی کو بیڈ پہ آتی ہے، پلنگ پہ نہیں آتی، کوئی پلنگ کے اوپر سونے کا عادی ہے، اس کو چارپائی پہ نیند نہیں آتی، تو کوئی ایسا مست موالی بندہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے نیچے اگر تکیہ نہ بھی ہو تو ایک اینٹ سر کے نیچے رکھتا ہے، سکون کر لیتا ہے، سو جاتا ہے۔ ہر بندے کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے نا، جس طرح نقیب محفل ہو گئے، ہم مسافر سے بندے، ہم تو گاڑی میں سو جائیں نیند آ جاتی ہے مزے کی، تو ہماری ایک مزاج بنا ہوا، ہماری ایک طبیعت بنی۔ تو بادشاہ تھا، اس کی طبیعت تھی، مزاج تھا کہ کمرے کے اندر قبلہ کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا، پھولوں کے بستر پہ سویا کرتا تھا۔ ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی نا جھاڑو دینے کے لیے، اس نے دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجائے اور بادشاہ ہے نہیں۔ اس لونڈی نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے میں بھی پھولوں کی سیج پہ سونے کا مزہ چکھ لوں۔ بادشاہ جو سوتا ہے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا، کوئی تو مزہ ہوگا پھولوں کی سیج۔ اس لونڈی نے کیا کیا، جھاڑو رکھا نیچے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، لیٹی، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی، ادھر سے کم وقت نیند آئی، ادھر سے بادشاہ بھی آ گئے۔ بادشاہ نے دیکھا ہے ذات تی کوڑ کلی تے شیرہ نال جپے، 2 ٹکے دی ملازمہ، 2 ٹکے کی نوکرانی، بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سو گئے۔ اس کی جرت کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے قبلہ سوٹا اٹھایا، مارنے لگ گئے۔ اب بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا، نیچے عجیب منظر دیکھنے کو ملا، لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی، 2 کام، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا لونڈی تجھے ماریں گے بعد میں، تیری طبیعت بعد میں بنائیں گے، پہلے یہ بتا رونا تو تیرا حق بنتا تھا، یہ بتا کہ تو ہنسی کیوں ہے؟ میں مار رہا تھا تو ہنسی کیوں ہے؟ لونڈی نے کہا بادشاہ سلامت، سچ پوچھتی ہو، روئی اس لیے کہ مجھے درد ہو رہی، اچھا پھر ہنسی کیوں ہے؟ کہا ہنسی اس لیے ہوں کہ میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک لمحے کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئے اسے اتنی سزا مل رہی ہے، اور جو بادشاہ ساری زندگی پھولوں کی سیج پہ سوتا رہے اسے کتنی سزا مل رہی۔ اقبال کہتا ہے جو ایک لمحے کے لیے لذتوں سے بنے بستر کے اوپر سوئے دل سے اللہ رسول کی محبت نکل جاتی ہے، اور جو نادان ساری زندگی خواہشات کے بنے بستر کے اوپر سوتا رہے اس کا کیا بنے؟ کہتے ہیں ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہے رب سے چاہتے، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ تو جوانو یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو، انہی لمحوں میں اللہ کے ساتھ مدینے والے کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو، معلوم نہیں پھر اس طرح کے میلے ملے نہ ملے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے آسمان کی طرف دیکھا، عرض کیوں میرے کریم رب، علی کو پیدا فرمانے والے، علی کو علی المرتضیٰ شیر خدا بنانے والے، علی کو سونے محمد کے قدموں پہ بٹھانے والے رب، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، مالک میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کی، میں تو تیری بندگی اس لیے کہتا ہوں کہ تو لائق ہی بندگی۔ تو یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں جوانوں، انہی لمحوں میں اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو، بڑے والدین کی خدمت کر لو، اللہ رسول کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، پھر یہ زندگی کے لمحے آئیں یا نہ آئیں،
کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چل۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ میرا آنا پڑھنا میرے بھائیوں نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انتظام کیا، ان بچوں کی، میرے بھائیوں کی یہ کاوش اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی صدام بھائی نے بندہ ناچیز کو بلایا اور ان کی فیملی ہو گئی، ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب انتظامیہ میں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا یہ کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔